فرانس میں اس ماہ چارلی ہیبرو کیس کی سماعت کا غلبہ رہا، جس میں 2015 میں ایک فرانسیسی اخبار اور یہودیوں کی سپر مارکیٹ پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کے مبینہ مددگاروں پر مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ فرانس میں دہشت گردی کے حملوں کے ایک سلسلے کا آغاز تھا۔ یہ حملے اور اس وقت مشرق وسطیٰ اور دیگر ممالک میں انتہا پسند مسلمانوں کی جانب سے جاری شورش فرانس میں انتہا پسند اسلام پر توجہ کے بڑھنے کی وجہ بنے۔ ماضی قریب کی یہ تاریخ اس پس منظر کا حصہ ہے جس میں فرانس علیحدگی پسندی سے متعلق نئی قانون سازی متعارف کرانے جا رہا ہے۔ ابھی اس مجوزہ قانون کی مکمل تفصیلات تو سامنے نہیں آئیں، تاہم میڈیا رپورٹس کے مطابق اس کے ذریعے بیرون ممالک سے مساجد کے لیے امام لانے یا پرائیویٹ اسکولوں کے لیے بیرونی فنڈنگ پر پابندی کے علاوہ مشتبہ انتہا پسند گروہوں کی نگرانی سخت کی جائے گی۔ فرانسیسی حکومت کے مطابق ان کی جنگ سفید فام بالادستی کے حامی گروپس سمیت فرانس کے تمام دشمنوں سے ہے، جو فرانسیسی قوم کی اقدار اور طرز زندگی کے مخالف ہیں۔ اخوان المسلمون کی جانب سے مغرب میں مبینہ طور سے جگہ بنانے کی کوششوں پر ایک کتاب کے شریک مصنف الیگزینڈر ڈیلوال اس نئے قانون کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ I think it's necessary, first of all, یہ بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی مغربی فرانسیسی ریپبلکن اور سیکولر روایات کو خطرے میں ڈالنے والی ہر تنظیم پر پابندی عائد کریں۔ اخوان المسلمون بنیاد پرست اسلامی تنظیموں میں سب سے زیادہ جنونی ہے۔ ایک حالیہ عوامی جائزے کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ اکثر فرانسیسی اس مجوزہ قانون کی حمایت کرتے ہیں، تاہم چند مسلمان رہنما اور تنظیمیں پریشان ہیں کہ اس کی وجہ سے انہیں غیر منصفانہ طور پر نشانہ بنایا جائے گا۔ تشدد اور انتہا پسندی کسی ایک کمیونٹی تک محدود نہیں ہوتی، لیکن کسی ایک فرد کے دہشت گرد حملوں کی وجہ سے پوری کمیونٹی کو الزام دینا درست نہیں۔ جواد بشار کی طرح دیگر کئی رہنما بھی سمجھتے ہیں کہ حالیہ سالوں کے دوران فرانس میں مسلم مخالف جذبات اور واقعات میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ کچھ مبصرین اس بل کو محض ایک سیاسی حربہ سمجھتے ہیں، یعنی فرانس میں 2022 کے انتخابات میں کامیابی کے لیے فرانسیسی صدر کی جماعت کا دائیں بازو کی جانب جھکاؤ۔ تاہم انتہائی دائیں بازو کے نظریات کی حامل مرکزی اپوزیشن جماعت فرانس میں اقلیتی گروہوں کی منمانی کی مخالف ہے۔ ان کا الزام ہے کہ دہشت گردی کے خلاف فرانسیسی صدر کا موقف بہت کمزور ہے۔ ہمیں رحم کھائے بغیر علیحدگی پسندوں کی مخالفت کرنی چاہیے، جس کے لیے سیاسی نظام اور امیگریشن پالیسی میں تبدیلی کے علاوہ انتہا پسندی پھیلانے والی مساجد کی بندش اور مشتبہ تنظیموں کی فنڈنگ روکنے کی ضرورت ہے، لیکن اب تک ان میں سے ایک پر بھی عمل نہیں کیا گیا۔ فرانس کی عوام میں بالخصوص مسلم کمیونٹی کے لیے اس نئے مجوزہ بل کے حوالے سے توقعات اور خوف دونوں ہی موجود ہیں۔ وہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے علیحدگی پسندوں کے خلاف جنگ کا حقیقی مطلب آخر ہے کیا۔ لیزا برائنٹ کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔